ہم اکثر رو کر اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں میرے رب، تو میری کیوں نہیں سن رہا، تو میری مدد کیوں نہیں کر رہا، اور کتنا انتظار کروں، آخر تیری مدد کب آئے گی، تو مجھ سے اتنا دور کیوں ہے۔ میرا اللہ قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے، میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، میں اس کی فریاد سنتا ہوں۔ تمہارے پروردگار نے نہ تو تمہیں چھوڑ دیا اور نہ ہی تم سے ناراض ہوا۔ آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار عنقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا اور تم خوش ہو جاؤ گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ دیکھو، اللہ کی مدد عنقریب آ جاتی ہے۔ اور پھر میرا رب کہتا ہے، جب میرے سوا کوئی نہیں، پھر تم مجھے چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہو۔ انسانوں سے گلہ کرتا ہے، جانوروں کو کوئی دھوکہ نہیں، انہیں پتہ ہے کہ اللہ ہے اور وہی سب کچھ دیکھتا ہے۔ اور اللہ سے باتیں کیا کرو، یہ کمال ہے۔ آپ کو دنیا میں بڑے آدمی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، ٹائم پہلے لینا پڑتا ہے، اول تو ٹائم ہی نہیں ملتا، اور اگر مل ہی جائے تو کسی سیکٹری کے تھرو ملتا ہے۔ اتنا مشکل ہے دنیا میں، مگر میں بتاتی ہوں، جس نے کائنات بنائی ہے اس سے بات کرنا کتنا آسان ہے۔ میرے اور میرے اللہ کے بیچ کوئی سیکرٹری نہیں، بلکہ ہاتھ اٹھاؤ اور ڈائریکٹ اللہ سے باتیں شروع کرو۔ جتنی دیر کرنی ہے کرو، جب تک چاہو اللہ سے دل کی باتیں کرو، اور اللہ فرماتا ہے، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ وہ ذات دینے کے لیے تیار ہے، ہم پکارتے ہی نہیں۔ ہمیں جلدی ہی اتنی ہے، ہمیں اس کے گھر میں چین ہی نہیں آ رہا۔ 2 رکعت نفل پڑھ لی، کبھی تسبیح پڑھ لی، جب سب چلے جائیں تو کونے میں اللہ سے بیٹھ کر باتیں شروع کر دو۔ سوچو نا اپنی ماں سے جب آپ تڑپ کر بات کرتے ہو تو وہ سینے لگا لیتی ہے، اور جب اپنے اللہ سے عرض کرو گے کہ یا اللہ میں پریشان ہوں، اے میرے مولا میری مدد فرما، اللہ بہت گناہ ہو گئے ہیں، نہیں چھوٹ رہے گناہ میرے مالک، اللہ کسی طرح مجھے بچا لے ان گناہوں سے، اے اللہ حرام روزی سے بچا لے۔ جو دل میں ہے اپنے اللہ سے ہر بات کر گزرو، اللہ سے دل کی باتیں کیا کرو، جس زبان میں بات کرنی ہے کرو، اللہ ہر بات سے واقف ہے، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ تمہاری کیفیت کو دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ کے گھر میں آئے ہو مانگنے تو مانگو نا اس سے۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ اللہ کے گھر آ کر دل سے مانگنے پر اللہ سب کچھ عطا کرتا ہے۔ اللہ کے گھر آنا جانا رکھو، تھام لو مسجد کو اور نمازیں پڑھتے رہو۔ ہم اذان سنتے ہیں 5 وقت اور ایسے اگنور کرتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں، اور اللہ تو ہمیں 5 ٹائم بہت پکار کر بلا رہا ہوتا ہے
کہ آؤ میری طرف مانگو مجھ سے، لیکن ہم نماز پڑھتے ہی نہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، اپنی زندگی میں وقت نکالیں اللہ کے لیے، تاکہ اللہ ہماری زندگی سے برا وقت نکال دے اور ہمیں ڈھیروں خوشیاں عطا کرے، ہمارے ذہن، دل، دماغ سب کو سکون عطا فرمائے۔ اگر میری بات اچھی لگی ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔